أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. دینی تعلیم بنیادی اور مرکزی چیز ہے. انبیاء کرام کو جن مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ان میں دینی تعلیم ایک اہم مقصد تھا. گویا کہ دینی تعلیم کو کار نبوت بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ نبیوں والا کام ہے. یہی اکیلے نبیوں والا کام نہیں ہے بلکہ یہ بھی نبیوں والا کام ہے. دینی تعلیم ایسی چیز ہے کہ ایمان کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے، اعمال کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے، عبادات کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے. اس کے بغیر نہ ایمان کو سمجھ سکتے ہیں، نہ عبادات کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اعمال کو سمجھ سکتے ہیں. دینی تعلیم تجارت کے لیے بھی ضروری ہے، تبلیغ کے لیے بھی دینی تعلیم کی ضرورت ہے، تزکیہ کے لیے بھی دینی تعلیم کی ضرورت ہے. غرض ہے کہ دینی تعلیم ایسی چیز ہے کہ اس سے چھٹکارا نہیں ہے، اس سے چارہ کار ہے، بہت ہی اہمیت کی چیز ہے. آپ حضرات یہ سمجھ لیں اور یہ جان لیں کہ جس طرح سے ملک کی حفاظت کے لیے فوج کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور لوگوں سے مقابلہ کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، ان پر حکومتیں بہت زیادہ مال خرچ کرتی ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر ملک باقی نہیں رہ سکتا. ایسے ہی دین کے باقی رہنے کے لیے دینی تعلیم کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے، حفاظ کی ضرورت ہے، مدارس کی ضرورت ہے. بغیر مدارس کے، بغیر علماء کے، بغیر حفاظ کے، بغیر پڑھے پڑھائے دین باقی نہیں رہ سکتا. دین کے باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ دین کو پڑھا جائے اور پڑھایا جائے. اس کو بتانے کی ضرورت اس لیے اس وقت پیش آئی کہ بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب سے لاک ڈاؤن ہے، مدارس بند ہیں، تو چندے کی کیا ضرورت ہے. اور بعض حضرات ایسے بھی ملیں گے کہ جنہوں نے اس بات کو اپنے دل و دماغ میں پیوست کر لیا ہے اور اتار لیا ہے، اور وہ صاف لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مدارس بند ہیں اس لیے ہم چندے نہیں دیں گے. اس صورتحال اور اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. بہت آسانی کے ساتھ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ فوجیں جو ملک میں موجود ہوتی ہیں پورے سال یہ لڑائی نہیں کرتی. ان کو رکھا جاتا ہے، انہیں کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، اور ہر طرح سے ان کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ جب ضرورت پڑے تب کام آئے. حالانکہ یہ اہل مدارس، یہ علماء اور حفاظ تو ایسے ہیں کہ ساری زندگی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. یہ کچھ دنوں سے حالات ایسے آ گئے ہیں کہ پڑھنے پڑھانے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، پھر بھی جن سے جو بن پڑ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی جن سے جو بن پڑا، جس طرح سے بھی کچھ تعلیم دے سکے وہ تعلیم دیا.
ہم نے اور آپ نے اگر اس طرح کی باتوں میں آ کر ان مدارس کی خدمت کو چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ علماء اور یہ حفاظ مجبور ہو کر تجارت میں مشغول ہوں گے، ملازمت میں مشغول ہوں گے. آخر ان کے سامنے بھی زندگی کی ضروریات ہیں. اور اگر ایسا ہو گیا، بہت سے لوگ تو چلے بھی گئے اس طرح سے. اگر یہی صورتحال رہی اور ایک طرف سے یہ مدارس والے تجارت میں اور ملازمت میں اور کمانے کی طرف مشغول ہو گئے اور اس راہ کو انہوں نے چھوڑ دیا مجبور ہو کر، تو یہ پھر بہت بڑا مسئلہ ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا، اور اس گناہ کے مجرم عوام بھی ہوں گے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے کہ یہ اس پر باقی رہیں اور برقرار رہیں، تاکہ جیسے ہی موقع لگے پھر یہ پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہو جائیں. اس لیے ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ سرسری گفتگو نہیں ہے، بہت سنجیدگی سے اس کو لینے کی ضرورت ہے. یہ علماء اور حفاظ ایسے ہیں کہ بہت معمولی پیسوں میں دینی کام کرتے ہیں، بہت معمولی پیسوں میں یہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. ہندی اسکولوں میں آپ دیکھ لیجئے، معمولی سا جو ماسٹر ہے پرائمری کا وہ بھی 50,000 روپے 40,000 روپے تنخواہ پاتا ہے. لیکن یہ مدارس میں کام کرنے والے کوئی 5,000 میں، کوئی 8,000 میں، کوئی 10,000 میں، یہ اپنے پاس بیلنس نہیں رکھتے، تحویل نہیں رکھتے. ان کے دل و دماغ میں ایک بات بسی ہوئی ہے کہ ہمیں اللہ کا دین پڑھانا ہے. اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر، اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کر، اپنے آپ کو معاشی تنگیوں میں ڈال کر یہ حضرات دینی خدمت کرتے ہیں. اور علماء اور حفاظ میں سے جن لوگوں کو پڑھنا پڑھانا نہیں ہے وہ پہلے ہی سے تجارت میں مشغول ہو جاتے ہیں. بس اس میں تو وہی لوگ ٹھہرتے ہیں جن کو پڑھنا اور پڑھانا، جن کے دل و دماغ میں یہ بات رچ اور بس گئی ہے کہ ہمیں وہ دین پڑھانا ہے جس دین کو ہم نے پڑھا ہے، ہمیں وہ قرآن مجید لوگوں کو سکھانا ہے جو ہم نے سیکھا ہے، ہمیں وہ مسائل لوگوں کو بتانے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے. کسی فکر کی وجہ سے، کسی سوچ کی وجہ سے یہ لوگ اسی کام پر جمے اور ڈٹے رہتے ہیں. شاید باید لوگ ہوں گے جو اس راہ میں کمانے کی غرض سے لگتے ہوں، ورنہ تو عام حالات اور اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہی ملیں گے جو دینی تعلیم میں اگر مشغول ہوتے ہیں تو ان کا نظریہ، ان کا خیال، ان کی سوچ، ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمیں دینی تعلیم کو عام کرنا ہے. لوگوں کے مستقبل کی ان کو فکر ہوتی ہے کہ لوگ دین پر قائم رہیں. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بہت صاف طریقے پر سمجھایا ہے، اور ہم لوگ اگر سمجھنا چاہیں تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. جو لوگ سرکاری ملازمتوں میں ہیں ان احوال میں بھی ان کی تنخواہیں جاری ہیں، ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں، ان کے پیسے بند نہیں ہو رہے ہیں، نہ ہی انہیں الگ کیا جا رہا ہے. تو یہ دینی شعبہ جو ہے، جو دینی کام ہے، اس دینی کام پر جو لوگ ڈٹے ہیں، جو لوگ جمے ہیں، ان کو بھی اس پر باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ان کی خدمت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ. وہ محتاج لوگ، وہ حاجت مند لوگ جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے ہیں، قید کر لیے گئے. یہ آیت اصلاً مہاجرین کے لیے ہے جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں کو چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، وہیں رہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرنے لگے. اسی فہرست میں یہ حفاظ، یہ علماء بھی آتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو علم دین پڑھنے اور پڑھانے میں قید کر دیا ہے.
لا یستطیعون ضربا فی الارض، بدن میں طاقت ہوتے ہوئے بھی وہ زمین میں چلتے نہیں. معنی یہ ہے کہ وہ دنیاوی ملازمتوں کو اختیار نہیں کرتے، وہ دنیا کمانے کے لیے تجارت نہیں کرتے، بلکہ اپنے سارے وقت کو اللہ کا دین پڑھانے کے لیے وقف کر رکھا. لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مالدار ہیں ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے. یہ حضرات کسی کے دروازے پر جا کر اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کرتے کہ میرا گھر بننا ہے مجھے پیسے دے دیجئے، یا مجھے شادی کرنی ہے اس کے لیے پیسے دے دیجئے، یا مجھے اور کوئی ضرورت ہے اس کے لیے پیسے دے دیجئے. یہ حضرات کسی کے پاس جا کر اپنی ذاتی ضروریات کا سوال نہیں کرتے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اغنیا، یہ لوگ تو بڑے مالدار لوگ ہیں، انہیں پیسوں کی کیا ضرورت ہے. تعرفهم بسیماہم، آپ انہیں پہچاننا چاہیں تو ان کے چہروں کو دیکھ کر آپ پہچان لیں گے یہ کون لوگ. تعرفهم بسیماہم، یہ ایسے عبادت گزار بندے ہوتے ہیں ان کا دل و دماغ علم دین کی خدمت میں ایسا مشغول رہتا ہے کہ ان کے چہروں میں وہ چمک، وہ دمک، وہ روشنی آپ کو نظر آئے گی. تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے، یعنی مانگتے ہی نہیں. عام طور پر جو لوگ مانگتے ہیں وہ چمٹ کر مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چمٹ کر نہیں مانگتے، معنی یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے یہ مانگتے ہیں. اگر یہ کسی سے کچھ کہتے ہیں تو دینی کاموں کے لیے لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں. لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. جتنا خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو وہ سب معلوم، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اجر دیں گے. ویسے بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ جو معلمین ہوتے ہیں، جو پڑھانے والے ہوتے ہیں، ان کا درجہ کسی حیثیت میں باپ کے درجے جیسا ہوتا ہے، اور یہ حضرات محسنین ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں. سب سے بڑا احسان یہی ہے کہ لوگوں کے ایمان کو بچانے کی، لوگوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کی، لوگوں کے ایمان کو بڑھانے کی، لوگوں کو دینی اعمال پر لانے کی فکر کرنا اور محنت کرنا، جہنم سے بچانے کی فکر کرنا، جنت میں لے جانے کی کوشش کرنا، یہ سب سے بڑا احسان ہے. دنیاوی مال و دولت کسی کو دینا یہ بھی احسان ہے، لیکن اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ لوگوں کو علم دین پڑھانا، لوگوں کو دینی مسائل بتانا، لوگوں کو دین کی جانب متوجہ کرنا، لوگوں کو دین کی ترغیب دینا. یہ نہایت اہم مسئلہ ہے، نہایت نازک مسئلہ ہے، اسے سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. اگر اس طرح کا خیال کوئی سامنے لاتا ہے تو اسے آپ ٹال دیں اور صاف طریقے پر بتا دیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم خود چل کر وہاں تک پہنچتے، ان کی خدمات کرتے، ان کے لیے انتظام کرتے تاکہ یہ حضرات دین پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول رہتے. لیکن اگر ہم نہیں جا سکے مشغولیات کی وجہ سے یا کوتاہیوں کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، اور یہ حضرات ہمارے پاس آ گئے، ہم کو متوجہ کر دیا، تو ہم ضرور اس میں حصہ لیں گے، اس میں شریک رہیں گے. ایسے مدارس جن کو ہم جانتے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں اطمینان ہے، تسلی ہے کہ کام اچھے سے کر رہے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں شک و شبہ نہیں ہے، ایسے مدارس میں ہمیں برابر خدمت کرتے رہنا ہے اور ان کا ساتھ دیتے رہنا ہے. رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اس کے لیے رمضان کی کوئی قید نہیں ہے. جب ہمیں اللہ پاک توفیق دیں گے، جب ہمارے پاس جو کچھ رہے گا، ہم ان کاموں میں حصہ لیتے رہیں گے. یہ ہمارا طرز ہوگا، یہ ہمارا طریقہ ہوگا. تو پھر انشاءاللہ یہ دین پھلتا اور پھولتا رہے گا اور اس کے فائدے ہمیں اور آپ کو ملتے رہیں گے. کوئی بھی آ جائے اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو قول معروف، بھلی بات کہہ لیں، سلام کر لیں، حال خیریت لے لیں اور اچھے ڈھنگ سے گفتگو کر کے معذرت کر لیں. اور اگر بعد میں دینے کی گنجائش ہے تو بعد کے لیے وعدہ کر لیں یا ارادہ کر لیں اور ان کو اطلاع کر دیں، اور اگر موقع پر ہو تو جو کچھ ہو ان کے حوالے کر دیں. اس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھے گا.
اللہ تعالی ہم سبوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے یہاں کے لیے ابھی آج جو حضرات دے سکتے ہو آج دے دیں، بعد میں دینا چاہیں تو بعد میں دے دیں، بہرحال یہ سلسلہ ہمیں اور آپ کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینی مدارس کی حفاظت فرمائیں اور علماء اور حفاظ کے مسائل کو حل فرمائیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں اور ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔